بشرا کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ گلی محلے کے بچوں کا ایک جرمٹ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے اپنے ہاتھ میں تھمے ہوئے اس وجود کو کھیتوں کے اندر اچھال دیا، اور جیسے ہی اس نے کھیتوں میں ایک بھاری سی چیز پھینکی تو پیچھے سے بچے نے ایک زوردار پتھر اس کی پیشانی پر دے مارا، جس کے درد سے بلبلا کر وہ وہیں کھیتوں کے پاس ڈھیر ہو گئی۔ اب بچے اپنے ڈنڈوں سے اسے بری طرح پیٹ رہے تھے اور وہ خود کو بچانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اچانک ہی وہاں پر کسی آدمی کا گزر ہوا تو اس نے ان بچوں کو بھگا دیا، لیکن بشرا کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ صرف وہی نہیں بلکہ گاؤں کا ہر شخص بشرا سے کھار کھاتا تھا۔ اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا پاگل پن تھا۔ مرد تو بشرا کے قریب بالکل بھی نہیں آتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بشرا گاؤں میں نئی نئی آئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے گھومتی ہوئی اس گاؤں میں آ نکلی ہے۔ بس یوں ہی پاگلوں کی طرح وہ گاؤں میں چکراتی پھر رہی تھی۔ پورے گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ ایک پگلی لڑکی آ گئی ہے۔ گاؤں میں موجود چند منچلوں نے اسے ستانے کی کوشش کی تو وہ ڈرے یا جھجکے بغیر الٹا ان پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے ان منچلوں کی ایسی دھلائی کی کہ ایک لڑکے کا تو کان ہی کاٹ ڈالا، باقیوں کا بھی اس نے برا حشر کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے گاؤں میں بشرا کی دہشت پھیل چکی تھی۔ مرد یا عورت ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ 2-3 دن اسے خوف میں گزر گئے۔ پورے گاؤں والوں نے مارے ڈر کے بشرا کو کھانا بھی نہیں دیا۔ اگر وہ کھانا کھانے کے لیے کسی کے دروازے پر جاتی تو آگے سے وہ کنڈی لگا لیتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹھیک 3 دنوں بعد بشرا کچرے کے ڈھیر پر آدموئی پڑی وہاں سے کھانا اٹھا کر کھا رہی تھی۔ اس روز مجھے بشرا پر بہت زیادہ ترس آیا۔ ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں اس کے قریب آ گئی اور پرات میں سے ایک روٹی نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور میں تندور سے روٹیاں لگوا کر واپس گھر جا رہی تھی۔ باقی عورتوں نے جب مجھے اس کے قریب جاتے دیکھا تو ایک دم سے روک دیا کہ نہ جاؤ، وحشی ہے یہ لڑکی، تمہیں بھی نقصان نہ پہنچا دے کہیں۔ مگر میرے اندر کی انسانیت ابھی مری نہیں تھی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ کہہ کر میں اس کے قریب گئی۔ اندر ہی اندر ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر پھر بھی اس سے کچھ فاصلہ رکھ کر میں نے ایک روٹی پونے سے نکال کر بشرا کو دکھائی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر میرے قریب آئی اور جلدی سے روٹی چھین کر مجھ سے کھانے لگی۔ میں ایک لمحے کے لیے سہم گئی، مگر پھر بھی ثابت قدمی سے کھڑی رہی، جبکہ باقی عورتیں کچھ دور کھڑی ہم دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ اور دو بھوک اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا تو میں نے جھٹ سے ایک روٹی مزید اس کے آگے کر دی، جسے اب کی مرتبہ اس نے جھپٹے بغیر بڑے تحمل سے پکڑ کر کھایا تھا۔ اور روٹی کھانی ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر واپس پلٹ گئی، لیکن میں نے بشرا کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسوؤں کے نشانات دیکھ لیے تھے۔ وہ اسی کچرے کے ڈھیر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں آہستگی سے اس کے قریب گئی اور ہاتھ بڑھا کر کہا، آؤ میں تمہیں اپنا گھر دکھاتی ہوں، اب سے تم وہیں پر آ کر کھانا کھانا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ باقی عورتیں مجھے اشارے سے منع کر رہی تھیں کہ اسے اپنے گھر کے راہ مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے یا تمہارے بچوں کو ہی کچھ کہہ دے۔ مگر میں نے ان کی بات پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا، کیونکہ میں یہ سب رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ اگر میرے مقدر میں بشرا کے ہاتھوں نقصان لکھا تھا تو مجھے اس سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ جب ہم گھر جا رہے تھے تو باقی عورتیں مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئیں کہ کہیں بشرا ان کے ساتھ ان کے گھر ہی نہ چلی جائے۔ خیر اسے اپنا گھر اچھے سے دکھا کر میں نے پانی پلایا تو وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں یہ دیکھ کر میرے اندر ایک سکون سا اترا۔ جب یوں ہی ہوتا وہ باقاعدہ ہر روز تو میرے گھر نہیں آتی تھی، لیکن جب جب اسے بھوک لگتی خاموشی سے میرے گھر کے باہر آ کر بیٹھ جاتی، ساتھ ہی دروازہ بجا دیتی۔ میں باہر دیکھتی تو اسے اندر آنے کا بولتی، مگر وہ خاموشی سے وہیں بیٹھی رہتی، ساتھ ہی مجھے ہاتھ سے کھانے کا اشارہ کر دیتی، جسے سمجھ کر میں اسے کھانا دے دیتی۔ میرے شوہر نے بھی 1-2 مرتبہ اس کے آنے پر اعتراض کیا تھا،
مگر میں نے سنبھال لیا کیونکہ یہ میں کسی فائدے کے لیے نہیں کر رہی تھی، صرف اس لیے کر رہی تھی اسے بھوک لگے تو وہ کچرے سے اٹھا کر نہ کھائے۔ ایک روز یوں ہی میں نے کھانا بنایا، جب اسے دینے باہر گئی تو میرے بچے اسے تنگ کر رہے تھے۔ میری چھوٹی 3 سالہ بیٹی اسے ایک ڈنڈے سے مارتی پھر ہنس دیتی۔ اس کے لیے یہ ایک کھیل تھا، باقی سب کی دیکھا دیکھی بشرا کو مارنا، مگر میرے لیے یہ شرم کا مقام تھا کہ اس لڑکی کو گھر بلایا ہے کھانا دینے کے لیے اور آگے سے میرے بچے اسے یوں بری طرح سے پیٹیں۔ میں نے اسی وقت اپنی بیٹی کو آؤ دیکھا نہ تاؤ بری طرح سے پیٹ ڈالا اور سمجھایا کہ خبردار آئندہ تم نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ مار تو میرا بیٹا بھی رہا تھا اسے، مگر وہ ہاتھوں سے بچ کر بھاگ گیا۔ پھر میں نے بشرا کی جانب رخ کر کے پوچھا، اور تم کیوں مار کھاتی رہی تھی ان سے؟ مجھے آ کر بتاتی یا منع کرتی، ورنہ ایک ایک لگا دیتی تاکہ آئندہ یہ ایسی حرکت نہ کرتے۔ تو وہ مسکرا کر بولی، روٹی، ساتھ ہی ہاتھ سے کھانے کا اشارہ بھی کیا تو سمجھ گئے وہ پاگل ضرور تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ میری روٹی والے احسان کو بھول کر ان بچوں پر ہاتھ اٹھاتی۔ مجھے بڑا ترس آیا اس پر۔ میں نے اسے کھانا دیا تو وہ خاموشی سے چلی گئی۔ اب میری زندگی میں وہ بھی شامل ہو چکی تھی۔ اسے تقریباً یہاں آئے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے اور گاؤں والوں کے لیے وہ ایک پرانا قصہ بن کے رہ گئی تھی۔ اب باقی گاؤں والے بھی اسے کبھی کبھار کھانے پینے کے لیے کچھ دے دیتے تھے۔ زندگی ایک دم سے اپنے معمول پر آ گئی، لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میری بیٹی گم ہو گئی تھی۔ چونکہ دیہات والے علاقوں میں بچوں کو گھر بٹھانا بڑا مشکل کام تھا، وہاں کے بچے سارا دن باہر کھیلتے رہتے اور جب تھک جاتے تو گھر آ کر سو جاتے۔ یہی حال میرے بھی دونوں بچوں کا تھا۔ مریم صبح سے باہر کھیل رہی تھی، 1-2 مرتبہ اسے میں نے دیکھا بھی تھا، لیکن پھر وہ گھر آئی اور چپکے سے اپنے ہاتھ میں 1 یا 2 خشک روٹیاں جتنی بھی تھیں وہ اٹھا کر لے گئی۔ میں نے اسے دیکھا تھا لیکن منع نہیں کیا، کیونکہ سارا دن تو پھیرے والے باہر پھرتے رہتے تھے۔ جب بچوں کو منع کروں تو وہ نیا واویلا مچا دیتے۔ مجھے لگا وہ ابھی جو بھی چیز ہے لے کر گھر آ جائے گی، مگر کافی دیر ہونے کے باوجود جب وہ واپس نہ لوٹی تو میں نے باہر دیکھا، مگر وہ مجھے کہیں پر بھی دکھائی نہیں دی۔ میں نے بچوں سے پوچھا جن کے ساتھ وہ کھیل رہی تھی، مگر انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ میں اب بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ہر گھر میں جا کر مریم کے متعلق پوچھا، مسجد میں اعلان کروا دیا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ تقریباً مغرب کا وقت ہو گیا، ہم سب گھر والوں کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس دوران میں اپنے بیٹے کو 1-2 مرتبہ پیٹ بھی چکی تھی کہ تم بہن کا خیال کیوں نہیں رکھ سکے، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ہم نے قریبی تھانے میں بھی رپورٹ درج کروا دی تھی۔ جیسے جیسے رات کی سیاہی بڑھتی جا رہی تھی ویسے ہی میرے دل کو ہول اٹھ رہے تھے۔ تبھی اچانک ایک بچہ بھاگتا ہوا ہمارے گھر آیا اور بولا، بشرا، کملی نے اٹھایا تھا مریم کو ماسی، پھر اسی نے مریم کو کھیتوں میں پھینک دیا۔ یہ سن کر ہم سب کو یقین ہی نہیں آیا، لیکن پھر بھی اس بچے کی بات مان کر اس کے پیچھے پیچھے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر انہوں نے مل کر بشرا کو مارا تھا۔ چونکہ مغرب ہو چکی تھی اور ملگجا سا اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا، وہ بچہ جلدی سے بولا، ہم تو کھیل رہے تھے جب کچھ بچے اسے تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ مار بھی رہے تھے۔ اسی وقت اس نے کسی بھاری چیز کو ادھر کھیتوں میں پھینک دیا۔ پھر ایک آدمی نے جب اسے مار کھاتے دیکھا تو باقی بچوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ میں بھی ڈر کر اس سے دور کھڑا تھا۔ جب یہ بے ہوش ہو گئی تو کھیتوں میں جا کر دیکھا، وہاں مریم بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ نیچے گرنے کی وجہ سے اس کے سر میں چوٹ آئی تھی۔ کہاں ہے مریم؟ میں نے تقریباً چیختے ہوئے پوچھا، تو وہ مجھے اپنے ساتھ قریبی کھیت میں لے گیا جہاں واقعی مریم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اس کے ارد گرد بشرا کا ہی دوپٹہ اچھے سے لپٹا ہوا تھا اور سر پر چوٹ کا نشان بھی بڑا واضح تھا۔ میں نے تڑپ کر مریم کو اپنی گود میں لیا اور بے قراری سے اس کا منہ چومنے لگی۔ میرے شوہر نے بھی اسے پیار کیا، پھر تنفر سے بشرا کی طرف بڑھے اور ایک ٹھوکر مار کر اسے جگانے کی کوشش کی۔ وہ اٹھ بھی گئی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر بشرا پر ہاتھ اٹھاتے میں نے انہیں روک دیا۔
اور کہا پہلے پوچھے تو صحیح اس سے کیوں اٹھایا تھا مریم کو، جبکہ دوسری جانب بشرا زمین پر لیٹی ٹکر ٹکر اپنے ارد گرد لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ کہاں سے آئی ہماری بچی تمہارے پاس؟ اٹھائی ہے نا تم نے؟ بتاؤ، میرے شوہر نے سختی سے پوچھا تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ پھر میری جانب دیکھ کر اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تو میرے شوہر غصے سے آگے بڑھے اور اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں بشرا نے اسی ہاتھ پر زور سے اپنے دانت گاڑ دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے وہ وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ پیچھے میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے میری بچی کے ساتھ یہ سب کیوں کیا ہے۔ پہلے اسے اٹھایا، پھر یوں بے دردی سے کھیتوں میں پھینک دیا۔ میرا دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ وہ یہ سب کر سکتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ پاگل نہیں لگتی تھی، مگر آج جو حرکت اس نے کی تھی وہ میرے یقین کو ڈگمگا رہی تھی۔ ہم مریم کو گھر لے آئے، ساتھ ہی ڈاکٹر سے اسے پٹی وغیرہ بھی کروا دی۔ باقی پوری رات ہم نے جاگ کر گزاری۔ میرے شوہر مسلسل بشرا کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جبکہ میں انہیں تسلی دے رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا، مل تو گئی ہے، کیا پتا اس نے واقعی میں نہ اٹھایا ہو مریم کو۔ شاید 12 کا وقت تھا جب مجھے باہر ہلکا سا شور سنائی دیا۔ میں نے دیکھا تو میرے شوہر ابھی کچی نیند میں تھے۔ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے یہ سوچ کر جلدی سے باہر آئی تو دیکھا دیوار پر سے بشرا کا منہ دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ نیچے کسی شے پر کھڑی ہو کر اندر گھر میں جھانک رہی ہو۔ تم؟ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، جس پر وہ جلدی سے بولی قسم لے لو نہیں اٹھایا میں نے تمہاری بیٹی کو۔ یہ بات اس نے بڑے عام سے لہجے میں کی کہ ایک لمحے کے لیے میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ہمیشہ پاگلوں کی مانند اٹک اٹک کر بولتی تھی، لیکن اب رات کے اس پہر وہ یوں میرے گھر کی دیوار سے جھانکتے ہوئے عام انسان کی طرح ہی بول رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہارا لہجہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی تم پاگل نہیں ہو، ہے نا؟ اس کی پہلی بات کو نظر انداز کر کے میں نے تیزی سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئے اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہاں سے ملی مریم تمہیں؟ اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کر کے میں نے سختی سے پوچھا تو وہ مجھے بتانے لگی کہ میں یوں ہی باہر چل رہی تھی جب میں نے مریم کو دیکھا۔ وہ روٹیاں لے کر ایک پھیڑی والے کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور پھیڑی والا بھی رکنے کی بجائے مسلسل چلتا جا رہا تھا۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگا تو میں بھی ان دونوں کے پیچھے ہو لی۔ نسبتاً ایک ویران جگہ پر جا کر اس پھیڑی والے نے تیزی سے مریم کے منہ پر کپڑا باندھ دیا اور اسے اپنے روٹیوں والے تھیلے میں ڈالنے کی کوشش کی، اور تبھی اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے مجھے پاگل سمجھ کر دھیان نہیں دیا تو میں نے ڈنڈا اٹھا کر اسے بے حد مارا۔ پھر یوں ہی مریم کو اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر وہاں سے بچا کر بھاگی تو گاؤں کے بچے میرے پیچھے لگ گئے۔ انہوں نے بڑی بے دردی سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں انہیں پلٹ کر جواب نہیں دے سکی کیونکہ میرے پاس مریم تھی۔ وہ بہت زور سے مجھے پیٹ رہے تھے، اسی ڈر سے کہ کہیں کوئی ڈنڈا بچی کو نہ لگ جائے۔ میں نے اسے ساتھ والے کھیت میں پھینک دیا۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے تمہاری بچی کو نہیں اٹھایا تھا۔ تمہارا احسان ہے مجھ پر، روٹی دیتی ہو مجھے تو بھلا میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ میں حیرانی سے اس پاگل سی لڑکی کو بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھ کر حیران ہو رہی۔ مجھے اس کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جب تم بالکل ٹھیک ہو تو یہ پاگل بننے کا ڈھونگ کیوں رچایا ہے اور کیوں پورے گاؤں کو بے وقوف بنا رہی ہو؟ اس پر وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی، پھر نرمی سے بولنا شروع ہوئی۔ میں بھی تم لوگوں کی طرح ہی جینا چاہتی ہوں، مگر میرے ارد گرد کے لوگوں نے ہی مجھے یہ بننے پر مجبور کیا ہے جو میں تمہارے سامنے ہوں۔ میری بھی شادی ہوئی تھی، میرا بھی گھر بار تھا، یوں در بدر نہیں پھرتی تھی، مگر قسمت اچھی نہیں نکلی، نہ ہی اولاد ہوئی۔ شادی کے 3-4 سال تک تو میرے شوہر اور سسرال والوں نے مجھے برداشت کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے مل کر میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ آئے دن میری ساس مجھے مارتی پیٹتی،
کبھی آگ لگانے کی کوشش کرتی تو کبھی میرے کھانے میں کچھ ملا دیتی۔ شوہر بھی ایسا ہی ظالم تھا، اس نے دوسری شادی کر لی، اب نئی بیوی بھی اس کے ساتھ مل کر مجھ پر ظلم کرتی۔ میں اکیلی جان ان سب لوگوں کا کام کرتی، مگر پھر بھی بدلے میں صرف ایک وقت کی روٹی دیتے۔ ادھر شوہر کی دوسری بیوی کی اولاد ہوئی تو یہاں میری حیثیت کم ہو گئی، اب بچے کے سارے کام بھی مجھ سے کروائے جاتے، مگر مجھے بچے کے قریب نہیں جانے دیا جاتا۔ ایک روز یوں ہی میں کام کر کے تھک گئی تو گھر سے باہر نکل آئی، وہاں مجھے ایک پاگل لڑکی نظر آئی، بس اس کے بعد سے میں نے تھوڑا تھوڑا پاگل بننا شروع کر دیا۔ کوئی کچھ کہتا تو مارنے کو دوڑتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھ سے کام کروانا انہوں نے بند کر دیے۔ پھر میں نے خود ہی وہ گھر چھوڑ دیا اور گلیوں بازاروں میں پاگل بن کر پھرنے لگی۔ سچ بتاؤں تو انسان بننے سے کہیں زیادہ میرے لیے محفوظ پاگل بننا تھا۔ روٹی بھی ملنے لگی اور جہاں دل کرتا آرام سے سو جاتی۔ کوئی مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا تو اپنے پاگل پن میں اگلے بندے کو ادھیڑ کر رکھ دیتی۔ زندگی بڑی آسان ہو گئی ہے، پاگل پن کر اب باقی کے جو تھوڑے بہت دن بچے ہیں وہ بھی اسی طرح سے گزارنے کا ارادہ ہے۔ کم سے کم کسی کی چاکری تو نہیں کرنی پڑتی، جو میں نے اپنی ساری جوانی میں کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو دی تھی، تبھی میرے شوہر کی پیچھے سے آواز آئی کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو بشرا پھٹتی سے وہاں سے بھاگ گئی اور ساتھ جاتے جاتے میرے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے، جن کا مطلب میں سمجھ گئی تھی کہ یہ راز کسی کو مت بتانا۔ اس کے بعد سے وہ ہمارے گاؤں میں ہی رہنے لگی اور میں پہلے سے بھی زیادہ اس کا خیال کرنے لگی۔ وہ ہمیشہ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں میرے پاس آنے لگی، ساتھ ہی ساتھ اپنا اور میرا بوجھ بھی بانٹنے لگی۔